بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى والحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين والمعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا ومولانا بالقاسم محمد سيدنا محمد المعصومين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم المعين إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله سن 1441 ہمارے آپ کے درمیان کی یہ تفسیر گفتگو بہت کچھ عرض کرنا بھی چاہتا ہے انسان تو کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں۔ اسلام کے ضمن میں کچھ عرض کرنا مقصود تھا، کچھ عرض کیا ہے۔ میں نے کہا کہ دین قانون کا نام، اور جہاں قانون کی پابندی ہوتی ہے وہاں سلامتی ہوتی ہے۔ جہاں انسان قانون کا پابند رہے یقیناً ہر طرح کی عزت پاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار کے لیے آپ دیکھیں، دنیا کے قانون بنائے جاتے ہیں، اگر ہم ذرہ برابر بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کیا کیا نہیں ہوتا۔ ہم چوری، ڈکیتی، فساد، قتل، ان سب کی باتیں نہیں کرتے۔ ذرا سا بیماری آئی، قانون بن گیا کہ آپ گھر میں رہیے، باہر نکل میں نہیں دیا۔ تو قانون کی پابندی انسان کو محفوظ کرتی ہے۔ قانون پر چلنا انسان کو عزت دار بناتا ہے۔ اب یہ دنیاوی قانون ایک الگ چیز ہے، خدا کا بنایا ہوا قانون بلند چیز کا نام ہے۔ اس کے قانون کی اگر انسان پابندی کرنے لگے تو دنیا میں بھی عزت دار ہوتا ہے، آخرت میں بھی۔ اچھا، ایک کمال کی بات یہ ہے، آپ غور کریں، بہت ہی اہم بات ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے قانون پہ اگر آپ چلیں گے، پہلے قانون نہیں چلیں گے تو پوری دنیا میں مشہور کر دیے جائیں گے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سال آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر کہ کچھ لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جماعتی لوگ، جماعتی بھائیوں ہنگامہ مچا دیا گیا دہلی کے مرکز کے سلسلے میں۔ ذرا قانون کی خلاف ورزی کر دی جائے تو دنیا والے اس کا نام جھنڈے
میں بچھڑا دیتے ہیں، لیکن واحد اللہ وہ رحمتوں والا، وہ ستار العیوب، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، اگر اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں بتاتا، دوسرے کو بتانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اگر تم نے غلط کیا ہے تو میں بھی چھپاؤں گا، دوسرا بیان کرے گا تو وہ بڑا گناہگار ہوگا، تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ یہ خدا کے قانون کا کرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے، اتنا چھپاتا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والا بھی بھول جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گناہ کرنے والا بھی بھول جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ ہوا ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب دکھا دیا جائے۔ لیکن اگر ایک شرمندگی کا احساس ہو جائے، دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، آنسو نکل جائے بڑی بات ہے، میں نے کہا ایک شرمندگی کا احساس ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے، اور اگر گناہ ہوتا ہے تو فرشتے کو اس وقت تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کچھ وقت دیا جائے، مہلت دیتا ہے خدا۔ یہ ساری چیزیں آپ غور کیجیے۔ میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے قانون کی خلاف ورزی پر مجبور کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ پابندی کر لیجیے، کہتے آپ گھر میں بیٹھے رہیں، کبھی کوئی آگے نہیں لکھے گا کہ اخبار والا کے ساتھ یہ صاحب بڑے اچھے ہیں، یہ گھر میں تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ لوگ بہت اچھی قوم ہے، یہ گھر میں رہتے ہیں، کوئی تعریف نہیں کرتا۔ خلاف ورزی کی برائی ہوتی ہے، قانون کی پابندی کی تعریف کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب اس کے قانون کی پابندی کی جاتی ہے تو عزت دار بنا دیتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد تو دین قانون کا نام ہے۔ اسلام اس قانون کو کہتے ہیں جو سب کو سلامتی دیتا ہے، سب کو سلامتی دیتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی سلامتی انسان کے ذریعے ملتی ہے۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، جانوروں کو بھی سلامتی انسان کے ذریعے ملتی ہے، قانون کی پابندی۔ ہم مسائل میں سنتے ہیں، آپ آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، ہم مسائل میں سنتے ہیں شب 19 رمضان المبارک مولا جب تشریف لے جا رہے تھے مسجد کوفہ نماز کے لیے تو کیا بنوایا، اپنی دختر سے اور اپنی لخت جگر سے، کہا بیٹی اگر ان جانوروں کا خیال نہیں رکھ پاؤ تو انہیں آزاد کر دیں، ان کا خیال اگر نہیں رکھ پاؤ تو انہیں آزاد کر دینا۔ یہ کہاں سے آیا قانون؟ یہ سلامتی کا قانون خدا کا دیا ہوا تھا۔ اور آپ نے جی تو اللہ نے جو قانون دیا ہے سب کو سلامتی دی، اور شریعت بدلتی رہی، آگے میں شریعت کے حساب سے کبھی کبھی یہ حکم رہا، کبھی یہ حکم نہیں رہا، کبھی یہ حکم ہو گیا، کبھی وہ حکم نہیں ہوا، اب چھوڑ دو، اب کر لو وغیرہ وغیرہ، اسے شریعت کہا گیا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کبھی نہ بدلا، لا الہ الا اللہ کبھی نہ بدلا، یعنی خدا ایک تھا، ایک ہے، ہمیشہ ایک رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی قانون میں نہیں آئی۔ جسے اصول دین کہتے ہیں، اللہ ایک تھا، ہے،
رہے گا، ہم مانے یا نہ مانے وہ دو نہیں ہوگا، ہمارے دو ماننے سے خدا دو نہیں ہوگا۔ اچھا پھر اب دیکھیے میں نے ایک لفظ خدا کہہ دیا، ابھی تک میں نے لفظ خدا استعمال نہیں کیا تھا، سمجھ آیا؟ جی اب ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں، آج کل بڑی اہم بات چلی ہے، لیکن بعد میں بات نکلے تو سنتے چلیے گا آپ لوگ، ہاں کیونکہ آپ لوگ سفر پہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ایک سے ایک لوگ ملتے ہوں گے، صاحب اچھے اچھے لوگوں سے پالا پڑتا ہوگا، اور اتنے لوگوں سے پالا پڑا کہ سب سے بھاری ہیں جی ہوتا ہے۔ جب انسان جس کو کیا کہتے معلوم ہے اردو زبان میں، 70 گھاٹ کا پانی بھی ہے، ہم لوگ ویسے ہی ہے، تو کیا ہے معلوم ہے، ایک سلام کا قانون، ایک خدا حافظ کا قانون۔ خدا اللہ حافظ بولو، سنا ہے لکھا اللہ حافظ، ہم بھی وہی بولنے لگے، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اللہ حافظ بولے یا خدا حافظ بولیے کوئی فرق نہیں ہے۔ بولے نہیں وہ اصل میں لفظ خدا جو ہے وہ فارسی سے آیا ہے، اور لفظ اللہ جو ہے عربی کا ہے، لفظ اللہ عربی کا ہے۔ تو ایک سوال ہے مولانا صاحب، انگلینڈ والے کیا بولیں گے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سمجھے نا، انگلینڈ والے کیا بولیں گے؟ ترکیا والے کیا بولیں گے؟ ان کی زبان میں اللہ رہے گا، خدا رہے گا یا گاڈ رہے گا؟ یار یہ سب ساری باتیں بہانے بات کیا ہے، مقصد ہے خدا کو یاد کرنا، لفظ اللہ سے کرو یا خدا سے کرو، خدا حافظ کا ہو یا اللہ حافظ کا ہو۔ کیوں معلوم ہے؟ لفظ اللہ عربی زبان ہے، یا ہمارے برادران ہندوستان کے اسی کو ایشور بول دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں، پر ماننے کا فرق ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے گی، ایشور اسی کو بولتے ہیں جو سب کا خالق و سب کا مالک ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ جیسے عربی میں ہم اللہ بولتے ہیں، فارسی میں خدا بولتے ہیں، یہ ایشور بولتے ہیں جو سب کا مالک ہے، یہاں تک کہ اس کا بنانے والا بھی جتنی بھی دیوی دیوتا ہے بولے ایشور سب سے بڑا ہے، یعنی وہ بھی کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہے وہ ایک ہے۔ بولے محمد بہت کمی ہو رہے ہیں جی۔ تو اللہ اور خدا، ایک بڑی اچھی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، شاید مولانا آپ کو کبھی میں نے سنایا ہو، مدرسے میں تو میں نے کبھی پڑھا کسی سال، اللہ کہتے اسے ہیں جو ساری صفات کا مجموعہ ہے، جس سے بات کسی کے بعد کوئی صفات نہیں، اسے کسی نے نہیں بنایا، یہ کمال ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، یہ خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا کسے کہتے ہیں؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، میں نے اللہ کا مطلب بتایا نہیں، اللہ کا مطلب جسے کسی نے نہیں بنایا خود ہے۔ فارسی میں خدا جو کہتے ہیں مولانا صاحب سے ذرا غور کیجیے گا، یہ فارسی میں اصل میں تھا خود آ، دیکھیں میں کیا کہہ رہے ہیں، خود آ، یعنی جو خود سے ہے، پھر بعد میں خدا 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 زیادہ استعمال ہوا تو اسے خدا کہا جانے لگا، اسے خدا کہا جانے لگا، جو خود سے ہے اسی کو خدا کہتے ہیں، وہی ایشور ہے، وہی سب کا مالک ہے، اور اس نے کہا میں ایک ہوں، میں ایک، اور تو ایک ماننا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ مانا جاتا ہے یا جو بھی مانے اس کی قسمیں بدل جاتی ہیں۔ آپ غور کیجیے گا، کبھی سنتے ہیں لفظ کافر، کبھی آپ نے لفظ سنا ہوگا مشرک، کبھی آپ نے لفظ سنا ہوگا ملحد۔ یہ تین الگ الگ قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں کافر،
کسے کہتے ہیں مشرک، کسے کہتے ہیں ملحد. یہ تین الگ الگ قسم خدا کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے جو ہو گئے، اس پہ آپ غور کیجیے گا. جو خدا کو نہیں مانتا اسے کافر کہتے ہیں. ذرا غور کیجیے، جو خدا کو نہیں مانتا اسے کافر کہتے ہیں، اسے نہیں مانتا. اور جو بالکل نہیں مانتا، کچھ لوگ ایسے سٹیائے ہوئے بیوقوف دیوانے پاگل جو کہتے ہیں بھیا ہے ہی نہیں، مجھے خود بخود ہے، یہ دنیا کسی نے بنایا نہیں. انہیں ملحد کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں ہم لوگ یا عربی ہی کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہلیہ کہا جاتا ہے. کبھی لفظ سنا آپ نے؟ لیکن میں اگر تشریح کروں تو بہتر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ سنیں. اور اگر آپ بول ہو گئے تو مجھے بتلا دیجیے گا. کافر اس لیے کہتے ہیں، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جو چھپاتا ہے صحیح بات کو، یعنی دل مانتا ہے چھپاتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں. بولتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن سب جانتے ہوئے بھی بولتے ہیں. ویسا ملحد کہتے ہیں کہ جو دہریہ یعنی کہ وہ دنیا ہی جانتا ہے، کچھ ہی نے بنایا نہیں. ابھی معلوم کر دوں گا کیسے کیا ہو. مشرک کسے کہتے ہیں؟ بولے اللہ کے ساتھ کسی کو مان لینا مشرک کہلاتا ہے. یعنی اللہ بھی ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں کیا؟ اللہ بھی ہے ساتھ میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سب لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ بولے آپ جو نا اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا عباس. بولے سے کو یا اللہ بولو، یا رسول مت بولو، یا علی مت بولو، یا عباس مت بولو. آپ مشرک ہیں. سبحان اللہ. آپ کا منہ اور مسعود کی دال. یہ مت بولو. کیوں نہ بولو؟ بولے اس لیے کہ یا اللہ بول سکتے ہیں، یا رسول نہیں بول سکتے. سبحان اللہ. اگر ہم بولے یا رسول تو کیا ہوتا ہے؟ مشرک. خود اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول. چلو محمد والو یا علی مت بولو، یا عباس مت بولو. بیوقوف آدمی ہم جو ہے دنیاوی مثال دے دیتے ہیں کہ ہمیں لینا ہے یوجنا مودی سرکار کی، جو نہیں ملے گی. ہمیں لینا ہے یوجنا مودی سرکار کی، تو اپلیکیشن لکھ کے آپ دلی جائیں گے تو کیا بولو؟ اپلیکیشن لکھ کے آپ دلی جائیں گے. اتنی مرتبہ جانا پڑے گا کہ کرائے کا پیسہ بچا کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. دلی تو جائیں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ بولے ہم مہاراشٹر میں ہیں تو بمبئی ہماری اسمبلی ہے، وہاں جائیں گے. وہاں بھی نہیں جانا ہے. بولے ڈسٹرکٹ سولاپور ہے، بولے وہاں بھی نہیں جانا ہے. بولے بھیا کھولے گاؤں کا جو پنچایت ہے وہاں جاؤ، یہ لوگ خود ہی وہاں پہنچا دیں گے. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہاں پہنچاؤ، یہ لوگ وہاں سے پہنچوا کے پاس بھی کروا دیں گے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے کہتے صاحب سرکار مودی کی ہے، آپ جو ہے پورے گاؤں میں درخواست دے رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اینٹی مودی ہو گئے، آپ کیندر سرکار کے اینٹی ہو گئے. نہیں صاحب یہ اینٹی نہیں ہے، بلکہ اس نے ہی ان لوگوں کو بنایا ہے کہ چھوٹے موٹے کی درخواست آئے تو ہم تک پہنچا دینا اور ہم سے لے کے چلے جانا. چھوٹے موٹے کی درخواست آئے تو ہم تک پہنچا دینا، ہم تمہیں دینے کا جو ہے پرمیشن دے دیں گے. بس یہی صورتحال ہے. یا عباس ہو کہ یا علی ہو کہ یا رسول ہو، کہ یہ اللہ کے خلاف میں نہیں بنائے گئے ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے. جو تمہیں پکارے
اور تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ ایک سلسلہ ہے خدا ہی نے بنایا ہے جو کہ تم دیتے رہو. تمہیں دینے کی کیوں معلوم ہے؟ اب میں بتلا دوں آپ کو مثال. بات میں بات ہے کہ میں نے سوچا کہ مولانا صاحب اکثر بولتے ہیں مولانا آپ کچھ بولتے ہیں وہاں پہ جا کے کچھ بولتے ہیں. صرف اللہ سے مانگنا کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا. صحیح ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. واٹس ایپ وغیرہ پہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ صاحب کیا ہوا. پہلے ایک صاحب تھے بہت ہی اللہ والے, گاؤں میں سیلاب آ گیا, بھلے خود بھی ہو جائے بھگوان بچائے گا تو میں بچوں گا, میں تو میں ہٹوں گا. آپ چلیے, میں پنڈت بول رہا ہوں, مولوی صاحب سمجھ لیجیے, چلیے پانی بھر رہا ہے وہ بچائے گا, وہ بچائے گا. اور پانی اوپر آ گیا, یہ اوپر مندر میں چلے گئے, ہیلی کاپٹر والے آ گئے, صاحب آپ تو ٹائم بھی نہیں جا سکتے, آپ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ گئے, ہم آپ کو نہیں اللہ بچائے گا. خیر ہوا کیا کہ مرا, اور جا کے وہاں شکایت کرتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے نہیں بچایا, تو نے مجھے نہیں بچایا, میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا تھا. بولے بے وقوف, اتنے لوگوں کو میں نے بھیجا تھا بچانے کے واسطے, میں نہیں آؤں گا بچانے. اتنے لوگوں کو جو بھیجا تھا میں نے بھیجا تھا تمہیں اوپر. تو اللہ کے بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں کچھ دے کے جائے گا, وہ راستے فراہم کرتا ہے. تو اللہ پہ بھروسے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے اب آپ جو ہے پیاسے ہوئے اللہ پہ آپ کو جا دے گا. لیکن پانی کس لیے بنایا ہے؟ بھوکے ہوئے اللہ بھوک مٹا دے گا. کھانا کس لیے بنایا ہے؟ تو یہ سب سبب ہے. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ سب سبب ہے. تو کھانا کھانا شرک نہیں ہے, پانی پینے سے انسان مشرک نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پانی بنایا ہے, بھوک مٹانے کے لیے کھانا بنایا ہے. اسی طرح سے ان سے مانگنا مشرک نہیں بناتا, اس لیے کہ خدا نے ان کو دینے کے لیے بولے محمد اور جو خدا کو چھوڑ دے, یہ چھوڑ نہیں ہے. اللہ تمہیں آ کے نہیں بچائے گا, اس نے اسباب فراہم کیے ہیں کہ کس طرح سے بچنا ہے, کیا انداز لے کے چلنا ہے. جو خدا کا انکار کر دے وہ حقیقت میں دہریہ. اب دہریے کی بات میں بتا دیتا, یاد رکھو ہم لوگوں کی گفتگو بالکل واضح ہے نا, کیسے واضح ہے مجھے تو نہیں معلوم. دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو صرف اور صرف دنیا کو مانتا ہے. کیسے بولے کسی نے بنایا نہیں, پھر کیسے بنتے ہیں؟ بولتے ہیں بہت سے ہر زمانے میں ہوئے ہیں, اس زمانے میں نہیں ہر زمانے میں. آج کے زمانے میں تھوڑے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہے کہا, کچھ نہیں. خود کا وجود ان کا دوسرے کا محتاج ہے. لیکن میں کیا کہوں, پیدا ہوئے دوسرے کی وجہ سے, آج پہلے جو ہوا کچھ نہیں ہے, خود بخود ہو جائے. کیسے بولے سورج خود بخود بن گیا, چاند خود بخود بن گیا, آسمان خود بخود بن گیا, زمین خود بخود بن گئی, یہ ہوا خود بخود چلتی ہے, یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی ہیں. تو سوال کر لیجیے اوپر سے ڈھکے تھے, سمجھ گئے خود بخود ہو گئے تو کہاں سے آ گیا؟ ایک کیڑا چل رہا تھا, اچانک کیڑے کے اوپر پیر پڑ گیا, وہ انسان بن گیا جو آپ ہیں. ایسا بولے نہیں, یہ کا مطلب ہوتا ہے جو اس زمانے میں بھی تھے کہ وہ کہتے تھے بھائی دنیا کیسے بن گئی. بولے صاحب ایسا تھا, سن رہے ہیں آپ لوگ, ایسا تھا کہ کچھ گیسز تھی اور وہ آپس میں ٹکرائی, ایک آواز آئی, آسمان بن گیا, پہاڑ بن گیا,
زمین بن گئی اور بہت بڑا گیس کا ٹکڑا اوپر اڑا تو سورج بن گیا. ادھر سنا آپ نے جی. پھر اس سے تھوڑا سا چھوٹا ٹکڑا ہوا تو وہ چاند بن گیا. یہ اس طرح سے ہو گیا. ایسا کسی نے بنایا نہیں. کیسے؟ بولے ایکسیڈنٹل. اچانک ایسا ہوا اور اچانک سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا تو غلط ہے. تو کہتے ہیں اچانک ٹکرا کی چیزیں بن گئی. مجھے بتلائیے تھا, بڑی عجیب مثال دینے جا رہا ہوں میں. اچانک ٹکرا کے ایسا بن گیا. تو مجھے بتلائیے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہم جو ہے سڑی پوری اسکوٹی لے کے جا رہے ہیں خوب تیز اور ٹرک کے سامنے ٹکرا دیں تو ہماری اسکوٹی جو ہے بائک بن جائے. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا. یا ہم جو ہے تو بائک جو ہے جب پرانی ہو گئے تو نہیں لینا ہے, پیسے ہے نہیں, کیا کرنا ہے, بولے ٹرین چلنے والی ہے, ابھی یہاں سے گزرے تیزی کے ساتھ ہم نے ٹرین میں ٹکرا دیا, یہ بائک جو ہے بہترین قسم کی بائک بن گئی. ہم نے تو نہیں سنا تھا. کیا اگر آپ نے سنا ہو تو مجھے بتلائیے گا. اگر ایسا ہے تو آج کل بہترین قسم کے موبائل نکلے ہیں صاحب, میرا پرانا ہو گیا ہے. بولے تو دے مارتا ہوں دیوار پہ, مجھے اچھے قسم کا موبائل ریٹرن آئے گا. میرے کو پاگل کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں کر نہیں رہا ہوں بلکہ سمجھا رہا ہوں کہ لوگ ایسا بولتے ہیں. لوگ ایسا بولتے ہیں. چیز ٹکرانے سے خراب ہوتی ہے, بنتی نہیں ہے. چیزیں ٹکرانے سے خراب ہو جاتی ہیں, بنتی نہیں ہے. ورنہ صاحب یہ لوگ جو بولتے ہیں نا, کچھ سال پہلے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ صاحب امریکہ کی 2 عمارتوں پہ جہاز ٹکرا گیا. سنا تھا نہیں آپ نے؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر آپ سنا تھا. پوری دنیا کی تجارت کا وہ مرکز تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر. اس پہ جو ہے 2 جہاز ٹکرائے. کیا ہوا معلوم ہے؟ صاحب کمال ہے. اگر وہ 40 منزل کی تھی جہاز ٹکرانے تو اسے 80 منزل بننا تھا, لا کے 0 ہو جانا تھا. تو آپ کا کہنا غلط ہے. آپ کا کہنا غلط ہے. چیز ٹکرانے سے خراب ہوتی ہے, بنتی نہیں ہے. اور جب چیز بنتی ہے تو پھر ہم پوچھیں گے بنانے والا کوئی ہے؟ بنانے والا کوئی ہے, اور بغیر بنانے والے کی چیز بنی نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں آپ دہلی ایسے کہہ دیا. ایک ہوا لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کی. خدا کی بات چھوڑ کے کسی اور کو ماننے لگا تو اسے مشرک کہتے ہیں. اور کیجیے گا آپ نے مشرک ہو گیا تھا 7 سال میں. جیسا کہ اب مشہور واقعہ ہے, بڑا امام بڑا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کبھی جائیے گا دیکھیے گا. جب بڑا امام بڑا بن رہا تھا تو آصف الدولہ تھے, قہر کا زمانہ تھا. اور قہر کے زمانے میں انہوں نے یہ سوچا کہ لوگ جو ہے مزدوری کریں گے, فری میں دیں گے اگر کھانے کے لیے تو عادت خراب ہو جائے گی. تو نواب صاحب نے سوچا کہ ہم کچھ بنوا دیتے ہیں. تو رات میں توڑواتے تھے شریف لوگوں سے, دن میں بنواتے تھے مزدوروں سے, اور انہیں کھانے پینے کا انتظام کیا تھا. تو وہاں پہ مشہور ہو گیا تھا جسے نہ دے خدا اسے دے آصف الدولہ. جسے نہ دے خدا اسے دے آصف الدولہ. تو آصف الدولہ نے کہا یہ غلط ہے, دے رہا ہے خدا آصف الدولہ کے ہاتھ سے. جی عجیب بات ہے. تو جب خدا کے ساتھ کسی کو مانا جاتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے, اور اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا, سب کو معاف کر دے گا. اور آپ دیکھیں میں کیا عرض کرنا ہے.
قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سارے لوگوں کو معاف کر دے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا. میں بہت بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں. مشرک کو خدا معاف نہیں کرے گا تو خدا کے مقابلے میں جو لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, خدا کے مقابلے میں جو اپنی چلاتا ہے وہ مشرک ہے. میں کیا کر رہا ہوں, اللہ غور کر لیجیے, میں بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. خدا کے مقابلے میں جو اپنی چلائے اسے مشرک کہا جاتا ہے, اور جو مشرک ہوتا ہے اسے خدا معاف نہیں کرے گا. تو آپ غور کر لیجیے, اللہ نے آدم کو بنایا, اس کے مقابلے میں شیطان بنا خود, خدا معاف نہیں کرے گا. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, خدا معاف نہیں کرے گا. اور سلسلہ ایسے ہی لے کے چلے آئیے, رسول اللہ کو اللہ نے بنایا, لوگوں نے رسول اللہ کے مقابلے میں اپنے کو بنایا, مشرک ہے, خدا معاف نہیں کرے گا. آج بات آگے, رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے 12 اماموں کو معین کیا, لوگوں نے ان کو چھوڑ کے اپنا بنایا. یہ شرک کیا ہے, یہ مشرک ہے, اور جو مشرک ہے ان کا کوئی عمل خدا قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہا جو آل محمد کو چھوڑ دے گا نہ اس کی نماز قبول کی جائے گی نہ روزہ قبول کیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد یعنی ظاہر میں نماز ہے لیکن مقابلے والی ہے. اللہ نے یہ دیا تھا, تم اپنی بنائے ہوئے. اللہ نے کہا تھا روزہ اس وقت سے اس وقت تک, تم اپنا بنائے ہوئے ہو. تو اللہ ایسے مشرک کو اس لیے یاد رہے, آل محمد کو چھوڑ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے, ان کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, اور ان کی وجہ سے ہم نجات پائیں گے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے ہمارے کامیابی کی آل محمد کے علاوہ. دیکھیے بات کہاں تک پہنچ گئی. دوسری بات, مشرک, ملحد, کافر اور صحیح طور پہ خدا کو ماننے والے کو مسلم کہا جاتا ہے. جس نے اپنا سر جھکا دیا اس کے حکم کے سامنے اسے مسلم کہا جاتا ہے, اسے مسلمان کہتے ہیں. اور اگر ہم نے ذرہ برابر بھی ایسا ہوتا ہے معلوم ہے, ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صبح کی نماز نہیں کھڑتی, وضو کھڑتا ہے. آپ نہیں سمجھے ہوں گے, لیکن بغیر وضو کی نماز اگر پڑھوں تو تاکہ جلدی سے پڑھوں, اور جیسے ہی وضو کرنا ویسے ہی نیند اٹھ جاتی ہے, اور مزہ نہیں آتا. صبح کی نماز اپنی مرضی نہیں چلانا یہ, تو ہم لوگ ان کو نہ کریں, ہم اپنی نہ چلائیں, ہم اپنی نہ چلائیں. اب میں ایک بات آپ سے کہوں, فروع دین میں کیا ہے, جلدی جلدی بولو. فروع دین میں اول میں بولتے تو نماز, ہم بولتے روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد. جہاد کون سے نمبر پہ آیا بولیے جلدی. پھر نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد. جہاد کس کو کہتے ہیں؟ لڑنا جنگ میں, وہ ایک الگ جہاد ہے. ایک جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے لڑیں,
طبیعت ہو رہی ہے اس کو ایسا ایسا بول. اللہ کہتا ہے کہ ناسا ہو اسے جہاد ہے. وہ جہاد تک چھوٹا سا جہاد ہے. دروازے دیکھیے آپ کسی کو دوڑا کے مارنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے نفس کو مارنا تھوڑا مشکل ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن رسول کے زمانے میں دیکھیے میں بتلا رہا ہوں. رسول کے زمانے میں تلوار لے کے سامنے لڑنے کی بات تھی اور لڑنے کے لیے بہت سے گئے. مولائے کائنات جو ہے وہیں رکے رہے, لڑتے رہے, بہت سے لوگ بھاگ گئے. نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کہ مغولوں کا نام لے کے اپنا منہ نہیں خراب کرنا چاہتے. نعرے حیدری یا علی خیبری یا علی سود بنجدن پاک صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد برا مفضل امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد علی. کوئی بھی جنگ کبھی اٹک گئی نہیں بلکہ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ذرا گھوڑا پیچھے رہ گیا یہ آگے بھاگ گئے. اور ہم نے بولا واہ 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 بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے بھاگ گئے. ٹھیک ہے بھاگ گئے تو کافر ہو گئے. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں بھاگ گئے تو کافر ہو گئے اس لیے کہ لوگ بھاگے مولا کائنات رکے رہے. رسول نے پوچھا یا علی کوئی تو ہے نہیں تم کیوں رکے رہ گئے, تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. ایمان کے بعد کافر ہو جاتا. یعنی مولا نے سمجھا دیا کہ ایمان لانے کے بعد بھاگنا کافر بنا سکتا ہے. لیکن کہاں سے بھاگے برا نہ لگے, کہاں سے بھاگے؟ جہاد سے. جہاد کس نمبر پر ہے؟ جہاد کس نمبر پر ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جہاد کس نمبر پر ہے؟ 6 نمبر پر. 6 نمبر سے بھاگے تو کافر بنا سکتا ہے. پہلے نمبر نماز سے بھاگے آواز ہی نہیں نکل رہی. سلوات پڑھ لیجیے محمد پورا تو نہیں لگ گیا تھا. ہم بھی بھاگتے ہیں آپ اس لیے کہ ویسی نماز ہم پڑھی نہیں پاتے جیسا اللہ نے کہا ہے. منہ سے ادا ہوتی اچھی لیکن پتہ نہیں کہ کہاں کون بھائی ہے نہیں. بات آنے کی بات ہے. اگر کوئی بولتا ہے جیسے میں بولوں تو کچھ یاد نہیں آتا ہے کہ پکا جھوٹا جھوٹا ہے جی. کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نماز میں نہ پوری طرح خدا کی طرف ہے. کتنی میں ہمت تو چلا ہے بتائیے. ہے ہمت تو آ جاؤ. واقعہ سنا دوں سنائیے. بسم اللہ. محمد و آل محمد صلوات جی. رسول کی بات میں بڑے بڑے لوگوں کی زبان ہے. ہماری نظر میں تو وہی بڑا ہے جو رسول کو صحیح مانتا ہے. رسول اللہ نے ایک عربی آیا تھا جو اونٹ لے کر آیا تھا. 2 اچھا بہت گوشت والا. دونوں میں تھوڑا سا فرق. رسول نے فرمایا دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا کوئی ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ.
تو اسے اس میں سے 1 اونٹ دے دوں گا. غور کر رہے ہیں؟ بولنے والا وہ ہے جو خود بھی ذہنیتوں کو پہچانتا ہے. بھائی ہم کہاں سوچ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں. میں ایسے دیکھ رہا ہوں تو آپ بولیں گے مجھے گھور رہا ہے، مطلب یہ میری نیت، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں جی. رسول نے فرمایا کون ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کے لیے، اس کو میں 1 اونٹ. کوئی نہیں اٹھا. اٹھے گا تو کون اٹھے گا بتلائیے آپ. نعرے حیدری یا علی محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. اڑے مولا کائنات. انہیں کہا کہ بالکل ہے کائنات کا اختیار ہے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا. شروع کیا قل بدل اللہ اکبر. نماز کا بات آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا کسی اور کے پاس میں جانے کے علی تم نے کیا سوچا کیا نہیں سوچا، لیکن رسول اللہ تو بیان کر سکتے ہیں. رسول اللہ تو بیان کر سکتے ہیں. کالے پوری نماز اللہ کے لیے، لیکن سلام پڑھتے وقت نماز آ گیا. ابھی حیران ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت ذہن میں کچھ آیا تھا، یا رسول اللہ آیا تھا، لیکن جو آیا تھا خیال وہ اللہ کے حق کے نہیں تھا. اور کر لیجیے وہ خیال اللہ سے ہٹ کے نہیں تھا. بولے کیا خیال آیا تھا؟ بولے جب پوری نماز اللہ کے لیے پڑھ چکا اور آخری سلام آیا السلام علیکم، تو میں نے ذہن میں لایا یہ کہ جو موٹا اونٹ ہے وہ لوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں میں بانٹ سکوں. بولے محمد تو یہ خیال بھی میرا دنیا کے لیے نہیں تھا، خدا کے لیے تھا. تو لوگوں کو بانٹنے کا خیال خدا کے لیے ہوا کرتا ہے. بولے ملے گا تو زیادہ غریبوں تک پہنچ جائے گا. تو یہ علی نے نماز پڑھ کے دکھا دیا کہ پوری خالص نماز خدا کے لیے سوائے علی کے کسی کے پاس نہیں. اور چاہتے بھائی ہو گیا. اب آپ لوگ ہوتے ہیں کہ سویرے آپ لوگوں کو کام کاج پہ بھی جانا ہے، جمعہ بھی ہے، جمعہ کی نماز میں بھی آنا ہے واپس، اور من نہیں کیا. اب جو بولیں گے اس طرح انشاءاللہ آپ کی باتیں بات. جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے اسے مشرک کہتے ہیں، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ کبھی معاف نہیں کیا جاتا. اس واسطے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یزید معاف کیا جائے گا. خدا کی لعنت اس وقت بھی تھی، آج کی ہے، قیامت تک. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حسین کو اپنا نمائندہ بنایا تھا، اور جو خدا کے بنائے کے مقابلے میں آتا ہے وہ مشرک ہے. مشرک معاف. کربلا کے میدان میں جتنے تھے وہ ایک مرتبہ جناب مختار نے کچھ مار دیا، اور یہ تو ایسے ہیں کہ ان کو 1000 مرتبہ زندہ کر کے مارا جائے تو انتقام نہ ہو. اور وہ صورتحال امام زمانہ کے ظہور انتقام لیں گے. اسی لیے کہتے ہیں این الطالب اذا المظلوم.
دعائیں ہم کہتے ہیں مولا کہاں ہے آپ؟ ارے کہاں ہے وہ کربلا کی مظلومین کا بدلہ؟ اللہ دارو آپ کربلا کے بارے میں چند جملے ذاکر سے خطیب سے مولوی سے عالم سے سنتے ہیں، آنسو نہیں رکتے۔ شب جمعہ ہے، ضمانت المنصور دن ہے کربلا، شب دعا ہے، شب امام زمانہ ہے، دعا ہے، دعا کرنے پروردگار منتقل خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعقیب فرما دے۔ اے طالب کہاں ہے وہ منتقل خون حسین؟ اللہ تعالیٰ میں نے یاد رکھا کہ ہمارا دو جملے مصائب کے سنتے ہیں، آنسو نہیں رکتے۔ ذرا امام کے دل سے پوچھیں، جن کی نظروں کے سامنے کربلا کا پورا میدان، ان کی نظروں کے سامنے علی اکبر کا کلیجہ بھی ہے، قاتل کے لال کے ٹکڑے بھی ہیں، جن کی نگاہوں کے سامنے حسین مظلوم کربلا کا تڑپتا لاشا بھی ہے، جن کی نگاہوں کے سامنے زینب کبریٰ کی وہ چادر بھی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام اسی لیے آنسو نہیں بہاتے بلکہ ان کی آنکھوں میں خون ٹپکتا ہے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ میں صبح و شام گریہ کرتا ہوں اور آنسوؤں کے بدلے میری آنکھوں میں خون نکلتا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ ہم سنتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں، امام کی نگاہوں کے سامنے ہے تو خون ٹپکتا ہے۔ حضرت میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد مسائل کی منزل میں آتا ہوں۔ ایران میں جس وقت ہم پڑھتے تھے وہاں ایک آیت اللہ حسن زادہ آمنی اللہ سلامت رکھے علماء کو، بزرگ علماء کو، آیت اللہ حسن زادہ آمنی ایک مرتبہ سیارت کے لیے معصومہ قوم کے دربار میں آتے تھے تو ہمیشہ، لیکن ایک مرتبہ جب آئے تو لوگوں نے، شاگردوں نے اور طالب علموں نے ان سے پوچھا آقا یہ بتلائیے مولا جو فرماتے ہیں کہ میں آنسوؤں کے بدلے خون برساتا ہوں، میری آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں خون نکلے، خون نکلے؟ سنیے کیا، سنیے یہ معصومہ قوم کے روزے اور حرم کی بات ہے۔ حضرت امام سے جیسے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ بولے آقا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکالا ایک سفید رومال، اور رومال نکالنے کے بعد اپنی آنکھوں میں لگایا، کہا یا مظلوم یا حسین، اتنا کہا اور آنکھوں سے جب رومال ہٹایا تو دیکھا طالب علموں نے آنسو نہیں ہے، خون کی وجہ سے رومال لال ہو گیا ہے۔ کہا سنو اگر میری آنکھ سے خون نکل سکتا ہے تو امام کی آنکھوں سے خون کیوں نہیں نکلتا؟